السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی اس آیت شریفہ پر 2-3 جمعہ سے ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں۔ ہمارا اصل عنوان ذہن میں یاد رہے کہ ہم سنت کی اہمیت پر چل رہے ہیں۔ ہمارا عنوان سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت، مسلمانوں کی زندگی سے روز بروز، دن بدن خود اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ اس کی نحوست، اس کا نقصان ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل سمجھے جا رہے ہیں، اور آخرت کا کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کی اہمیت کو سمجھیں اور باقاعدہ طور پر سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اس پر تو مستقل کتابیں ہیں۔ سنت سے متعلق روزانہ کی زندگی میں کیا سنتیں پیش آتی ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر باقاعدہ کتابیں ہیں۔ اگر معلوم نہیں ہیں تو پھر علماء سے پوچھ کر اسے معلوم کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں۔ سب کو پڑھنا نہیں آتا تو گھر میں کم از کم جو پڑھنے والے ہیں روزانہ ایک سنت پڑھ کر سب کو سنا دیں، تو سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش اور اس کی فکر ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو، زندگی کے ایک عمل کو حضور کی سنت کے مطابق کر سکیں گے۔ کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولیں گے۔ لیکن درمیان میں ایک عنوان چھڑا تھا کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، اور 2 جمعہ ہم نے اس کی وضاحت سنی کہ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، اور بہت ساری مثالیں اس کی حدیث ہی کے ذریعے سے دی گئی تھی کہ فلاں چیز وہ حدیث کہلاتی ہے، سنت نہیں کہلاتی۔ لیکن مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں بتا سکتے، یعنی یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم حدیث پر عمل کرو، عمل جو ہوتا ہے وہ سنت پر ہوتا ہے۔
سنت جو ملتی ہے وہ حدیثوں کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن یہ بات بار بار دہرائی گئی تاکہ ذہن میں مسئلہ تازہ رہے، بات کو سمجھنا آسان رہے کہ سب حدیثیں سنت نہیں ہوا کرتی، ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مثال یہ دی گئی کہ بعض حدیثیں پہلے تھیں بعد میں منسوخ ہو گئی، تو اس کی مثال دی گئی، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہیں، گرم پانی یا پھر آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا لینا، اس سے وضو کا ٹوٹ جانا، پہلے یہ چیز تھی بعد میں منسوخ ہوئی۔ ایسے ہی ایک حدیث، پہلے نمازوں میں بات چیت کرتے تھے، اب وہ حدیث رہ گئی، لیکن اب نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی دیر سے آنے والے آدمی پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کتنی رکعت ہو گئی، امام صاحب کے پیچھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز میں شامل ہیں، نماز چل رہی ہے، عموماً صحابہ سے تاخیر نہیں ہوتی تھی، لیکن بشر ہے، انسان ہے، تقاضے کبھی ہو جاتے ہیں۔ پہنچے تو دیکھا نماز شروع ہو چکی ہے، اب ان کو شک ہوا کہ کتنی رکعت ہوئی ہے، تو جو نماز میں پہلے سے صف میں شامل ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ کتنی رکعت ہوئی، وہ بتا دیتے اشارے سے یا کسی بھی طرح سے، 1 یا 2۔ تو اس وقت یہ ترتیب تھی کہ پہلے چھوٹی ہوئی نماز پڑھتے تھے، بعد میں امام کی نماز میں شامل ہوتے تھے۔ مثلا نماز میں شامل کسی صحابی نے بعد میں آنے والے صحابی کو یہ بتلایا کہ 2 رکعت ہو گئی ہے، تیسری چل رہی ہے، تو اب وہ پہلے کھڑے ہو کر اپنی پہلی اور دوسری 2 رکعت پڑھتے، پھر تیسری میں شامل ہوتے۔ ایسا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہ نماز کے لیے اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع ہو چکی تھی، بڑے علمی صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے علم کی تعریف کرتے تھے، بڑا تفقہ، دین کی عجیب سمجھ، مسائل کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت معاذ مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع ہو چکی تھی، اب ان کو اچھا نہیں لگا کہ نماز میں پوچھیں، اور یہ بھی بالکل مناسب نہیں لگتا تھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہوں اور میں پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، حضور کی نماز یہاں چل رہی ہے اور میں اپنی نماز الگ سے پڑھ رہا ہوں، تو امام ایک نماز پڑھ رہا ہوں، میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان کو پہلے سے پسند نہیں تھا، یہ عجیب لگتا تھا۔ تو یہ آئے تو سیدھے رکعت باندھ کر امام کے ساتھ یعنی حضور کی امامت میں شامل ہو گئے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ کتنی رکعت، کیا، نماز شروع کر دی۔ نماز جب ختم ہوئی تو عادت کے خلاف حضرت معاذ اکیلے کھڑے ہوئے اور اٹھ کر اپنی بقیہ رکعت کو مکمل کرنے لگے۔ اب جب آدمی پہلے سے شامل ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی پڑھی امام کے ساتھ، 2 پڑھی ہے تو 2 باقی ہے، 3 پڑھی ہے تو 1 باقی ہے۔ تو حضرت معاذ خود سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی ماباقی نماز کو پوری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا حضرت معاذ کو، یہ کیا کر رہا ہے، سب کی نماز ختم ہو گئی، ان کی نماز جاری ہے۔ لیکن پہلے سے حضور کو ان کے بارے میں معلوم تھا، علمی آدمی ہے یہ، تو حضور خاموش رہے۔ نماز ختم ہوئی، ان کی سلام پھیرا تو حضور نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ یہ کون سی نماز تم نے پڑھی؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور میں مسجد میں داخل ہوا، نماز شروع ہو چکی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کی نماز کو چھوڑ کر میں اپنی نماز پڑھوں، اس لیے میں سیدھے شامل ہو گیا، اور جو رکعت میری باقی رہ گئی تھی میں نے اسے اٹھ کر پورا کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں
ان معاذا سن لکم سنتا فاتبعوها، معاذ نے تمہارے لیے ایک نیا طریقہ نکال کر دیا ہے، تم بھی ویسے ہی کرو۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ بتلایا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو۔ اتنا ان کے علم کا لحاظ تھا۔ اس کے بعد سے یہ طریقہ بدلا کہ اب دیر سے آنے والا آدمی وہ پہلے اپنی نماز پڑھ کر پھر نماز میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے آ کر نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جو رکعت اس کی چھوٹی ہو وہ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اسے پوری کرے گا، جو اب ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں پہلے والی حدیث کو آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ چیز حدیث ہو گئی، حدیث میں یہ واقعہ ملے گا، صحیح روایتیں ملیں گی، لیکن عمل اس پر نہیں ہوگا۔ عمل سنت پر ہوگا۔ اب سنت وہ ہے جو اب ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزوں میں ایسی چیزیں ثابت ہیں جس میں حدیث الگ ہو جاتی ہے اور سنت الگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یمن کے شہزادے ہیں، وہاں کے کسی رئیس اور بادشاہ کے بیٹے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں حضرت وائل نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو خواہش ہوئی کہ اسلام کے مسائل پوچھیں، سیکھیں ان کو، نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس، گورنر کے پاس آ کر انہوں نے اس کی گزارش کی کہ میں آپ سے کچھ مسائل سیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کی سادگی یہاں، گورنر سے کتنی آسانی سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ گورنر سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو چہرہ بھی نہیں دکھتا ان کا۔ گورنر صاحب پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، گورنر ہاؤس، وہ ہاؤس کی دیوار دیکھ سکتے ہیں دور سے آپ۔ تو ہمارے مسائل باہر ہی رہتے ہیں۔ اس وقت اس کی موٹی سی مثال افغانستان کی حکومت ہے۔ وہاں ان کی کوئی چیئر نہیں، وہاں ان کی کوئی آفس نہیں۔ راستے میں ملیں گے آپ کو گورنر صاحب، راستے میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہوں گے گورنر صاحب، اور جہاں ضرورت پڑ گئی وہاں انہوں نے اپنا کھانا کھا لیا، دسترخوان بچھایا، اپنے ساتھیوں کو بٹھا لیا، کھانے لگے۔ تو خیر، حضرت وائل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرنے لگے کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ بھائی بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود موجود ہے، آپ خود باحیات ہیں، بہتر ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں، دین کی جو بنیادی چیزیں۔ چنانچہ حضرت وائل یہاں سے نکلے، وہاں پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے 3 دن پہلے ہی، چونکہ وہ زمانہ اونٹ اور جانوروں کی سواری کا زمانہ تھا، لمبا سفر ہوتا تھا، آج کل تو آدمی گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت وائل جب مدینہ منورہ پہنچنے کے 3 دن دوری پر تھے کہ ابھی 3 دن کے اندر وہ مدینہ پہنچ جائیں گے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ اس طرح کا ایک شخص یمن سے چلا ہوا ہے، وہ مدینہ آنے والا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شہزادہ آ رہا ہے یمن سے، اسلام قبول کر کے دین کو سیکھنے کے لیے مدینہ آ رہا ہے۔ تو صحابہ میں بھی یہ خوشی سی ہو گئی، سب ان کے انتظار میں رہے، آئے تو خوب پرجوش ان کا استقبال بھی ہوا، ان کی شایع نشان شہزادے ہیں تو پھر ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو مدینہ آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، حضور کے پاس انہوں نے دین سیکھنے کی گزارش کی،
20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم رہے. ایک اہم مسئلہ بتا رہا ہوں میں، یہ بھی حدیث اور سنت کے فرق کی مثال ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ ہے. تو 20 دن حضور کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر رہے. ہر نماز میں حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ سیکھنا ہے ان کو، دیکھنا ہے کہ کیسی نماز پڑھی جاتی ہے، کیا 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 جاتا ہے. تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے 20 دن کی پوری نمازوں میں، کتنی ہو جائیں گی 20 دن کی؟ ایک دن کے 5 تو 20 دن کے کتنے ہوئے ہیں؟ 100 نمازیں ہو گئی. 20 دن کی 100 نمازیں ہو گئیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے 20 دن کی نمازوں میں، یعنی 100 نمازوں میں 3 نمازوں میں حضور کو زور سے آمین کہتے ہوئے سنا. یہی مسئلہ بتا رہا ہوں. 20 دن کی پوری 5 نمازیں یعنی 100 نمازوں میں سے میں نے 3 نمازوں میں کیا سنا؟ زور سے آمین سنی. زور سے کے الفاظ بھی وہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کتنا زور سے، یعنی مجھے آمین کے الفاظ سمجھ میں آئے اور سنائی دیے. کہاں کھڑے ہیں وہ؟ آخری صف میں، بیچ کی 5ویں 6ویں صف میں، حضور کے بالکل پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے، بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت وائل یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ 3 نمازوں میں میں نے حضور سے آمین کے وہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے. تو کتنے زور سے کہا ہوگا؟ تو ہمارا کہنا یہی ہے. دیکھیے اب ایک چیز ہے کہ یہ حدیث ہے، آمین زور سے کہنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، حدیثوں میں یہ لفظ آتا ہے حضور نے آمین کہی اور بلند آواز سے کہی. آواز کتنی بلند تھی وہ بھی وہ صحابی بیان کر رہے ہیں جو 20 دن حضور کے پیچھے 100 نمازیں پڑھ چکے. مجھے اس کے الفاظ سمجھ میں آئے. شواف حضرات کے یہاں، حنابلہ کے یہاں ان احادیث کی بنیاد پر نماز میں آمین زور سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسلک، ہمیں اعتراض نہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں یہ بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی امام نہیں، بہت بڑے محدث ہیں. حدیث کی بڑی کتاب انہوں نے خود ترتیب دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں. مسند احمد بن حنبل مشہور کتاب ہے حدیث کی. تو آمین زور سے کہتے ہیں، لیکن اس آمین کے زور سے کہنے کے آداب کیا ہیں وہ شواف حضرات کو بھی معلوم ہونا چاہیے. سب سے آخر صف میں کھڑے ہو کر اتنی زور سے چیخنا اور چلانا کہ امام خود پریشان ہو جائے آمین کہہ رہے ہیں یا لقمہ دے رہے ہیں، امام کنفیوز ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آمین جہر سے کہو تو اتنا کہو، بس بھائی میں اتنی دیر میں نے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی، صحیح بھی پڑھی، آپ کو سنائی دی نہیں، آمین، بس ہو گیا. یہ سر ہوا، یہ جہر ہوا. اتنا زور سے کرنا اور وہ بھی آمین، اتنا لمبا مد کہاں سے آیا؟ اور پوری مسجد خاموش ہو گئی تب بھی بول رہے ہیں اتنا لمبا. آپ حرم کے اماموں کو غور سے سن کر دیکھیں. میں بیچ میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان اصل میں سنت اور حدیث کو سمجھانا. ائمہ حرم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آمین، اپنے لہجے میں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے آمین کہہ دیتے. اپنی قرت کی آواز کو بھی دھیمی کر دیتے. جتنی بلند آواز میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی جہری نماز میں، اس آواز سے بھی آمین کی آواز کو وہ کم کر دیتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں. لیکن ہم ایسے ہیں کہ جہر کا لفظ نکال لیا اور اسے طے کر لیا تو پھر اتنا جہر اس میں ملا لیا کہ بلڈنگ گرجنے لگے، ہماری عمارت میں لرزہ آنے لگے. مناسب نہیں ہے.
حدود ہیں اس کے حدود ہیں، اس کے بھی آداب ہیں. چونکہ ہم نماز میں ہیں، نماز کے اندر سنجیدگی بہت مطلوب ہے، بہت مطلوب ہے. تو اتنا زور سے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو جائے. اور بلا ضرورت اس میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے. تجوید کا قاعدہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ مد کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ کھینچ تان کیوں ہوتی ہے. قرآن میں پڑھنے کا ایک سلیقہ ہے، عربی لب و لہجہ ہے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے، حمزہ کے اوپر ایک زبر آنا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آنا. حمزہ کے اوپر زبر آنے کا مطلب حمزہ زبر آ، بس اتنا ہوا. زیادہ حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ مد ہو گیا، زبر نہیں رہا ہو، زبردستی ہو گیا. زبر جا کر کیا ہو گیا، زبردستی ہو گیا. آپ خامخواہ کھینچ رہے ہیں اسے. حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یعنی دو زبر کو اگر ملا دیں، آ آ، ان دو کو ملا دیں تو کتنا کھینچنا پڑے گا، اتنا ہی کھینچیں گے. مین پر کیوں کھینچتے ہیں، اس پر ایک بڑی مد کا نشان لگا رہتا ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے، بہت سے نوجوان تجوید پڑھے ہوں گے نورانی قاعدے میں، ان کو معلوم ہے حروف مدہ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے تو وہ یا مدہ کہلاتے. ٹھیک ہے، یا مدہ کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں. یا مدہ کے بعد پھر اگر جزم آ جائے، جیسے آمین میں نون پر جزم آ رہا، آپ وقف کر رہے ہیں، آمینا زبر نہیں پڑھ رہے ہیں، آمین جزم کر رہے ہیں، اس پر آپ آواز کو روک رہے ہیں. تو یہاں ایک تو یا مدہ ہے اور دوسرا آخر میں وقف ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جزم آ رہا ہے، تو یہ مد لازم بن جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی لمبائی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مان لیا 3 الف کی جگہ 5 الف کھینچ لیا، بات ختم. لیکن اتنا کھینچنا کہ اس کے الف لگاتے 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 ہمارا وہ ٹیپ ختم ہو جائے، یہ نماز کے اندر ایک طرح کی بے ادبی ہے. زور سے آمین کہنے والے حضرات کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے، یہ میں سمجھا رہا. تو بہرحال حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن آمین کا لفظ سنا. اب ہم صرف 3 کی وجہ سے زور کہیں گے یا 97 نمازیں 20 دن کی، 97 کی وجہ سے ہم آہستہ کہیں گے. فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہوئی کہ 3 والی جو آمین حضرت وائل خود بیان کر رہے ہیں یہ جہرن ہے، یہ حدیث ہے. اور ہم 57 والے جو آمین آہستہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. یہ فرق ہوا. زور سے کہنے والے خفا نہ ہو اور وہ یہ نہ کہیں کہ پھر کیا ہماری آمین سنت کے خلاف ہے. نہیں، یہ اصولی بحث ائمہ کرام کے یہاں ہے. آپ شافعی ہیں، ضرور زور سے آمین کہیں. آپ حنبلی ہیں، ضرور آپ آمین زور سے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کے آداب بھی میں نے بتا دیے ہیں کہ کتنا زور سے اور کتنا کھینچ کر، یہ بھی کرنا چاہیے. تو فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہو گئی. تو حدیث اور سنت میں یہ فرق ہوتا ہے. اصولوں کی بنیاد پر ائمہ کرام نے یہ مسائل ہمارے سامنے کھول کر بیان کیے ہیں. دیکھیے، میں نے گزشتہ ایک جمعہ میں ایک بچی کو ساتھ لے کر حضور کے نماز پڑھنے کی بات بتائی تھی. حضور نے ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھی تھی. یہاں رک کر مجھے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں حضور کی اتنی ساری حدیثوں کے اندر یہ کیسے پتہ چلے کہ سنت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے. ایک عمومی ذہن میرا اور آپ کا یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آ گئی اس پر عمل کرنا چاہیے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث میں جو کچھ آیا وہ سنت ہے. اسی لیے بخاری کھولی اور بخاری شریف میں جو حدیث نظر آ گئی عمل کرنے لگے. مسلم شریف کھولی اور اس میں جو حدیث آج پڑھنے کو مل گئی اس پر عمل کرنے لگے. ہمارا عمومی ذہن ایسا ہے. کیا حدیث میں جو آیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم حدیث و سنت کا فرق نہیں کرتے. اور کریں گے کیسے؟ پتہ کیسے چلے گا؟
کون سی حدیث سنت ہے اور کون سی حدیث سنت نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک معیار یہ بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کی زندگی کا جو عمل ہے وہ عین سنت ہے. صحابہ اپنی زندگی میں جو عمل کر کے دکھائیں، خاص طور پر خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. یہ 4 خلفائے راشدین، ان کا تو حضور نے نام لے کر بتایا ہے. یہ 4 خلفاء ہیں، ان کا اتباع کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا کہ تم میری سنت پر چلو، میری سنت پر عمل کرو. علیکم بسنتی، میری سنت پر چلو. میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. 3-4 جمعہ سے یہ بات ہمارے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ کئی مثالوں کے ساتھ آ چکی ہے. میں اب اسے خلاصہ کر دینا چاہ رہا ہوں کہ حدیث و سنت کے اس فرق کے ساتھ مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. ہر حدیث عمل کی نہیں ہوتی. سنت والی چیز کو تلاش کر کے اس پر عمل ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر وہی معاملہ ہوگا. ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اپنے لیے بالکل عام حالات میں بھی جائز سمجھنا شروع کر دیں گے. میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتا، لیکن ہے حدیث جن دنوں میں عورتوں کی نماز رک جاتی ہے، عورتوں کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، ان میں عورتوں کے ساتھ لیٹنا منع تھا. ان کے ساتھ میاں بیوی آپس میں ایک بستر پر نہیں لیٹ سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، اس میں بھی لوگوں نے غلط فہمی کر لی. بخاری شریف کی روایتیں ہیں. ان دنوں میں جو احتیاط کرنا چاہیے وہ احتیاط ضروری ہے. ہم یہودیوں کی طرح ان کا کمرہ بالکل الگ نہیں کریں گے. غیر مسلموں میں بھی ہے، آج بھی ہے. جن عورتوں کے ایام شروع ہو جائیں ان کا ایک کمرہ الگ باہر ہوتا ہے، اس کمرے میں وہ ان کو بھیج دیتے ہیں. وہیں رہنا، وہیں کھانا، ان کا برتن الگ، ان کا بستر الگ، ان کا سب کچھ الگ. اسلام نے اس کی گنجائش بتائی کہ کہاں تک اس میں گنجائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں حضرت عائشہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا. ایک ہی برتن میں، ایک ہی پلیٹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھانا کھا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں کھانا کھا رہا ہے. حضرت عائشہ نے گوشت قطر کر کھایا. انہی دنوں کی بات ہے جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ان سے لیا، خود حضور نے اس میں وہاں سے قطر کر کھایا جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا تھا اور قطرا تھا. تو علماء نے اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھائی جب ان دنوں میں انسان کا تھوک، چونکہ جب جہاں سے کھائے ہیں وہاں تھوک لگا ہے، حضرت عائشہ کا لعاب لگا ہے. اب حضور نے دوبارہ اسی جگہ پر اپنا دہن مبارک لگا کر اسے نوچا ہو اور کترا ہو تو پھر وہ تھوک لگا. ان دنوں کا تھوک پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. جب تھوک پاک ہے تو ان کا پسینہ بھی پاک ہے. تحقیق مسائل کی ہے. اس لیے ایک بستر پر سونے میں منع تو نہیں ہے، لیکن اس کے آگے کی جو احتیاطیں ہیں وہ حدیث میں بتائی گئی ہے. ورنہ تو پھر ہر گھر مسلمانوں کا ایسا بننا چاہیے جس میں کمرہ الگ سے پہلے سے بنا ہوا ہو. زندگیاں اجیرن ہوں گی، کتنی مشکلیں پیدا ہوں گی. ان کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھا سکتے، ان کے برتن، ان کے جھوٹے برتن میں ہم نہیں کھا سکتے. ایک گھر میں رہ کر یہ سب کیسے ہوگا؟ ایک بار کا قصہ بھی نہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر آنے والی یہ چیز ہے، فطری چیز ہے. تو حدیث الگ، سنت الگ، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر میں بخاری اور مسلم کو کھول کر پڑھنے کی بات بتا رہا تھا. کھولا، حدیث نظر آ گئی تو اس پر کرنے لگے. غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. مسائل کا فرق نہیں معلوم ہوتا کہ اب سنت کون ہے، حدیث کون ہے.
تو اس کے لیے جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، علیکم بسنتی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری سنت پر چلو. میری پوری زندگی کی حدیث کے ذخیرے میں جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرو. جو حدیثیں کسی وجہ سے منسوخ، کسی وجہ سے وہ حضور کے ساتھ مخصوص، کسی وجہ سے وہ عمل کے جواز کو قرار دینے کے لیے بتلائی گئیں، کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ حدیث. لیکن سنت عمومی زندگی کا طریقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ بات تمہیں سمجھنے میں دشواری ہو کہ میری سنت کون سی ہے ان حدیثوں میں، تو خلفائے راشدین کی اتباع کرو. وسنت الخلفاء، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان خلفائے راشد، حضور نے خود ان کو ٹائٹل بھی دے دیا، لقب بھی دے دیا، یہ خلفاء راشد بھی ہیں، یعنی صحیح راستے پر عمل کرنے والے، چلنے والے. مہدی یعنی اللہ کی طرف سے صحیح راستے کی ہدایت پانے والے. ہدایت ملنا اور اس ہدایت والے راستے پر جمنا، چلنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. خلفائے راشدین کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ان کو عنایت فرما دی، یہ سند حضور نے ان کو عطا فرما دی کہ یہ راشد بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، آپ ان کے پیچھے چلو. تو معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کی زندگی میں جو عملی مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتاً ثابت ہیں. اس لیے کسی حدیث کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چلے کہ حدیث کون سی، سنت کون سی، حالانکہ تحقیق میں کوئی چیز ایسی باقی آج نہیں رہی. فقہاء کرام کا، محدثین کا، علماء اعظام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے صاف ستھرا بنا کر پیش کر دیا. کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. اس کی تحقیق ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسے رہ جائے سمجھنے میں تو پھر ان کو خلفائے راشدین کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے. وہاں یہ چیزیں مل جائیں تو وہ تمہارے لیے سنت ہے. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ سنت کیا ہے ہم اس کی تحقیق کریں، اس کو تلاش کریں، اس کو معلوم کریں، اور سنت کو سنت سمجھ کر نہ چھوڑیں، سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت سے مسائل ایسے سامنے آتے ہیں، لوگ اسے اعتراض کے طور پر اٹھاتے بھی ہیں. یہ حضرت عمر نے اسے شروع کر دیا، 3 طلاق کا مسئلہ، 20 رکعت تراویح کا مسئلہ، وہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ. جب یہ بات حضور کی زبان سے خود عرض کر دی گئی ہے، میرے بعد کسی چیز میں تمہیں سمجھنے میں دشواری ہو، خلفائے راشدین جو مثال تمہارے لیے پیش کریں اس کا اتباع کرو، ہمارے لیے بات ختم ہے. اس لیے ہم سنت کے اتباع کی فکر کریں اور اس کی کوشش کریں. حدیث کا مطالعہ ہم ضرور کر سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن عمل صحابہ علماء سے پوچھے بغیر، عمل اہل علم سے پوچھے بغیر، کسی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں علماء سے اسے پوچھ لینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حدیث کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے. آخر میں ایک اور بات میں ذکر کر دیتا ہوں، یہ ہمارے اعتدال والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش آئی ہیں کہ جو حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل کرتے. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، علماء کے لیے اس بات کی گنجائش ہے تنہا اپنی اکیلی نفلی نمازوں میں کبھی کبھار وہ رفع دین کر لیا کریں. کیوں؟ تعلیم امت مقصود ہے، تو اس تعلیم کا ایک حصہ اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھار علماء کرام جو حدیثوں کے فرق کو جانتے ہیں کہ حدیث کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے، اس مسئلے میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ان کو اس بات کی گنجائش ہے بلکہ اس حدیث پر بھی کبھی عمل کرنے کے لیے ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج
نہیں ہے، لیکن یہ کام نفل میں اکیلی انفرادی نماز میں کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم حدیثوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری حدیثیں بالکل ختم ہو گئی، ان کو لپیٹ دیا جائے، ان کا کوئی مسئلہ اب باقی نہیں رہا، یہ بات نہیں ہے۔ حدیث اپنی جگہ بالکل حدیث صحیح السند حدیث ہے، تو ہم اس کا ذرا برابر بھی انکار نہیں کرتے، لیکن عملی زندگی کے لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے ہم سنت کو تلاش کر کے اس سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاف سنت حرکتوں سے ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ روز بروز ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی تو کہلاتے ہیں، لیکن خود اپنے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں روزانہ ہماری زندگی سے ختم تو ہوتی ہیں، لیکن نئی سنت ایجاد ہونے اور شروع ہونے میں ہم بہت زیادہ کمزور اور پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے، اتباع سنت کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور سنتوں سے بے رغبتی اور دوری، زمانے کی چیزوں کی طرف راغب ہونے اور اس سے مانوس ہونے اور قریب ہونے سے اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔